بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بگننگ آف دا اینڈ۔ بگننگ آف دا اینڈ کا مطلب ہے کہ انسانی ہسٹری کا ایک اینڈ ہونے والا ہے اور اس اینڈ کی بگننگ شروع ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آج کی سائنٹیفک کمیونٹی ہے، جو بہت زیادہ اس کے پاس ویل ایکوپڈ ہے، یعنی زمین سے اوپر اپنے سیٹلائٹ بھیج کر وہ چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، تو آبزرویشن کے جو نئے نئے میتھڈ ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ زمین میں اتنا زیادہ چینجز آ رہے ہیں، کلائمیٹک چینج، لائف اسٹائل سب ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ 10 سال کے اندر ایسا ہو سکتا ہے ودن 10 ایئرس کہ زمین انہیبیٹیبل ہو جائے، یعنی رہنے کے قابل نہ رہے۔ اتنا سیریس معاملہ ہے، اگرچہ لوگ اپنے ہوا کلچر میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر کوئی اس کا آپ اثر نہیں دیکھیں گے، وہی کلچر جو انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی میں لوگ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ڈیلی آتا ہے ان کی باتیں ڈیلی آ رہی ہیں میڈیا میں، آپ جانتے ہوں گے۔ تو اسی کو لے کر میں نے آج چاہا کہ کچھ بات کہوں کہ اب ہسٹری کا اینڈ جو ہونے والا تھا تو اس کی بگننگ شروع ہو گئی۔ بگننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سائنز، اس کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ آج کیا ہوا، آج صبح میرے پاس ٹیلی فون آیا مسٹر رجت کا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر روز صبح کو ہمارا ایک پروگرام آتا ہے ٹی وی پر، تو آج کا جو پروگرام ہے ایک ہندو نے سنا، مہاراشٹر کے ہندو جن کا نام ہے مسٹر شیواجی آئر، تو انہوں نے ٹیلی فون کیا آج کے پروگرام کو سن کر کہ مجھے بہت پسند آیا اور مجھے قرآن کی ایک کاپی چاہیے۔ تو اس کو جب یہ نیوز میرے سامنے آئی، مجھے اچانک یہ لگا کہ دابہ تو ظاہر ہو چکا۔ قرآن میں ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو ایک دابہ ظاہر ہوگا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔
کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک دابہ نکالیں گے جو بول کر کہے گا کہ لوگ خدا کی نشانیوں، خدا کے سائنس پر وشواس نہیں کرتے تھے۔ دابہ کا مطلب کیا ہے؟ دابہ کے معنی ہے کریپر، رینگنے والا۔ لٹرل میننگ دابہ کی ہے کریپر، رینگنے والا۔ تو دابہ کا مطلب یہاں پر ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ رینگ کر دور تک پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دابہ اصل میں نام ہے ایج آف ٹیلی کمیونیکیشن کا۔ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب بولتا تھا تو پاس کے آدمی صرف سن سکتے تھے اس کو، دور کے آدمی آپ کی آواز کو نہیں سن سکتے تھے۔ یہ پہلی بار 20th سینچری میں پاسبل ہوا ہے کہ آپ یہاں بولیں اور ساری دنیا میں وہ سنا جائے، جس کو کہتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن۔ تو دابہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی آواز رینگ کر کے، چل کر کے دور دور تک پہنچے گی، تو دور دور تک کے لوگ جان لیں گے ان باتوں کو جس کو صرف پہلے پاس کے لوگ ہی سن سکتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی تھی اور وہ ظاہر ہو گئی۔ دیکھیے، یہ قصہ شروع ہوتا ہے یاجوج ماجوج سے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، بائبل میں آیا ہے، ہندو پران میں آیا ہے، اور بھی کئی جگہ آیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے پرافٹ، ہر زمانے کے پیغمبر یہ بتاتے رہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج سے ہسٹری میں ایک نیا ایج شروع ہونے والا تھا۔ وہ کیا؟ دیکھیے، یاجوج ماجوج کو آپ دیکھیں اگر کسی بک میں تو وہ بائبل کے لحاظ سے اس کا نام ہوتا ہے گاگ میگاگ۔ گاگ میگاگ یا یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں میں نے کافی پڑھا، تو جو میں نے پایا وہ عرض کرتا ہوں۔ اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی بہت ہی انوکھی چیز ہوں گے، ان کے سر پر سینگ ہوگی، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ تار کی طرح لمبے ہوں گے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں۔ یاجوج ماجوج ہمارے جیسے ہی انسان۔ تو حضرت نوح سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں فلڈ آیا۔ یہ میسوپوٹامیہ کے ایریا میں، جس کو ہم عراق کہتے ہیں، پہلے انسان وہیں ہوا کرتا تھا۔ تو تھوڑے سے انسانوں کو چھوڑ کر سارے لوگ اس میں ڈوب کر ختم ہو گئے۔ تو حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ تو حام اور سام جو ہیں یہ ایشیا میں بسے، اور یافس جو ہیں یہی لوگ تھے جو یورپ میں بسے، کیونکہ جو کشتی تھی ان کی، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہیں لوگ اترے۔ جودی پہاڑ ترکی کے کنارے ہے۔ اب اس سیٹلائٹ سے اس کی کشتی بھی دیکھی آ چکی ہے۔ تو یافس جو تھے وہ ترکی میں، پھر رشیا میں ان کی نسلیں گئیں، پھر برٹن میں، جرمنی میں، فرانس میں یہ لوگ پھیلے۔ یہی ہیں یاجوج ماجوج، یعنی ویسٹرن نیشنز جو ہیں وہی یاجوج ماجوج ہیں۔
اس پر ڈیٹیل میں اگر آپ جاننا چاہیں گے ریفرنسز کے ساتھ، تو میں ایک بک لکھی ہے میں نے 50 پیجز کی، اس میں سارے ریفرنسز ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ جلدی چھپے گی. اس کو میں لکھ چکا ہوں لیکن چھپنے میں 1-2 مہینہ لگے گا ابھی. تو اس میں سارے ریفرنسز میں نے دے دیے ہیں. ابھی میں صرف ڈائریکٹو وے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ لوگ جو ہیں ویسٹرن یورپ جس کو ہم کہتے ہیں، ویسٹرن نیشنز، انہی کی اولاد ہیں یہ. تو کیا ہوا کہ ان کے 2 پیریڈ ہیں، ایک ذوالقرنین کے زمانے کا اور دوسرا جب حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ہے، یعنی جب کھول دیے گئے وہ. یہ ذوالقرنین نے ایک بنا دیا تھا، ایک وال بہت بڑی، بہت لمبی چوڑی، ان کو روکنے کے لیے، لیکن وہ دھیرے دھیرے ٹوٹ گئی. جب ٹوٹ گئی تو وہ نکل کر یورپ میں پھیل گئے، جس کو قرآن میں بتایا گیا کہ فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہاں پر جو مجھے کلو ملا، وہ کلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جب آئیڈیلٹری کا خاتمہ ہو گیا، شرک کا خاتمہ ہو گیا، اس وقت کی بات ہے کہ آپ مدینہ میں تھے، آپ کی اہلیہ تھیں زینب، ان کے گھر پر سو رہے تھے. آپ نیند سے اٹھے، آپ تو آپ نے کہا کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج مجھے یہ بات نیند میں بتائی گئی، شاید خواب کے ذریعے سے، کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ گئی، اس میں شگاف ہو گیا. آج اس میں آج کا لفظ ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں شگاف ہو گیا. اس پر میں نے سوچا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ حقیقت میں ہے نیچر ورشپ کا خاتمہ. یعنی نیچر ورشپ جو تھی ہزاروں سال سے دنیا میں پائی جاتی تھی، یعنی یہ جو نیچر جس کو ہم کہتے ہیں، خدا کی کریشن، اس کے اندر سارے وہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں جس کو آج ہم کہتے ہیں سویلائزیشن. مثلا الیکٹریسٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن اور ایویشن، کوئی بھی چیز جس کو آج ہم جانتے ہیں ترقی کے چیزیں، وہ سب چھپی ہوئی تھی نیچر میں. تو نیچر کو چونکہ آدمی پوچھتا تھا، ایٹ دیٹ ٹائم نیچر واز an object of worship for mankind. اس وقت انسان نے نیچر کو پوجنے کا آبجیکٹ بنا رکھا تھا. تو آپ جان سکتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی پوچھتا ہو، خدا سمجھتا ہو، اس کو وہ کانکر کرنے کو نہیں سوچے گا، اس کو ایکسپلور کرنے کو نہیں سوچے گا. تو پہلی بار جب یہ ہوا کہ نیچر کو ڈسپلیس کیا گیا، نیچر کو ڈیونٹی سے ہٹایا گیا، تب وہ چیز آئی جب جس کو کہتے ہیں تسخیر فطرت، یعنی ایکسپلور کرنا نیچر کو. یہ سارا کام یاجوج ماجوج نے کیا، مطلب ویسٹرن نیشنز نے، اور اس میں سینکڑوں سال لگے. تو رینیساں کے بعد جو انقلاب آیا، وہ اصل میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ انقلاب برپا کیا کہ نیچر کو ایکسپلور کیا، انڈسٹریل سویلائزیشن پیدا کیا، اور جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں، ٹیلی کمیونیکیشن، الیکٹریسٹی، ایویشن، جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں آج ڈیولپمنٹ کے نام سے، وہ سب انہی لوگوں نے کیا. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک نئی کہانی. نئی کہانی کیا؟ نئے قسم کی اپرچونیٹیز کا سامنے آنا. پہلے جو تھا ٹریڈیشنل زمانہ تھا، آپ کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ایج، ٹریڈیشنل ایج اور سائنٹیفک ایج. تو ٹریڈیشنل ایج میں جو تھا سب ٹریڈیشنل چیزیں ہوا کرتی تھی. جب سائنٹیفک ایج آیا تو نئی اپرچونیٹیز کھلی. اس وقت اپرچونیٹیز بہت ہی لمیٹڈ تھی، بہت لمیٹڈ. نئی اپرچونیٹیز جو تھی
اس میں اس کا نگیٹو آسپیکٹ بھی تھا اور پازیٹیو آسپیکٹ بھی تھا. یہی وقت ہے جب کہ دو پرسنالٹی ابھرتی ہیں حدیث کے الفاظ میں, دجال اور مہدی. دجال اور مہدی کا جو فنامنا ہے وہ حقیقتاً نئی اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا فنامنا ہے. نئی اپرچونیٹیز کو جس نے اویل کیا نیگیٹو سینس میں وہ دجال کہا گیا, اور نئی اپرچونیٹیز کو جس نے اویل کیا پازیٹیو سینس میں اس کو مہدی کہا گیا. یاد رکھیں, کوئی بھی آدمی چاہے پروفیٹ کیوں نہ ہو کچھ اپرچونیٹیز کو اویل کرتا ہے. کوئی بھی انسان چاہے وہ لیڈر ہو یا تھنکر ہو یا ریفارمر ہو یا پرافٹ ہو, 50% رول ہوتا ہے اس کا, 50% ہوتا ہے اپرچونیٹیز کا رول. تو دجال اور مہدی دونوں ہی 50% رول ہے ان کا. تو نئی اپرچونیٹیز جو کھلی تھی ویسٹرن یورپ اور پھر پورے یورپ میں, پھر امریکہ اور میں پھیلا وہ انڈسٹریل ریولوشن. تو انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے جو نئے مواقع, نئی اپرچونیٹیز, نئے اسکوپ کھلے, ان کو اویل کرنے کے لیے لوگ اٹھے. تو ایک وہ ہے جنہوں نے نگیٹو سینس میں اویل کیا, دوسرے وہ ہیں جنہوں نے پازیٹیو سینس میں اویل کیا. تو ایک کو دجال کہا گیا, ایک کو مہدی کہا گیا. یہ کہانی شروع ہوئی. تو میں ایک مثال دوں کہ دجال جو ہے کس طرح اس نے, دجال کی دجالی کیا ہے, وہ سچ پوچھے تو وہ ہے مس انٹرپریٹیشن, یعنی غلط تعبیر. مثال کے طور پر سیگمنڈ فرائڈ کو لیجیے. سیگمنڈ فرائڈ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اس نے کیا نظریہ بنایا؟ اس نے نظریہ بنایا کہ سب کچھ انسان کی پرسنالٹی کا جو ڈیولپمنٹ ہے اٹ از بیسڈ آن ڈیزائرس. انسان کے اندر ڈیزائرس ہیں, اس ڈیزائرس کو آپ اگر سپریس کریں تو آپ کی پرسنالٹی کا گروتھ نہیں ہوگا. تو آپ اس کو ان لمیٹڈ وے میں اس کو ابھرنے دیجیے. ہر ڈیزائر کو, کوئی بھی ڈیزائر جو ہے, ڈیزائر کو آپ ان لمیٹڈ وے میں ابھرنے دیجیے, تب آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا, آپ کی شخصیت گروتھ ہوگا. تو ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے. میں علامت کے طور پر سیگمنڈ فرائڈ کا نام دے رہا ہوں. اسی سے یہ کلچر آیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آج, انٹرٹینمنٹ کلچر, انجوائمنٹ کلچر, رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا کلچر, کہ بس خوشیاں مناؤ, ہو ہا کرو, خوب انجوائے کرو. کیوں؟ اسی میں, یعنی اس کی ایک فلاسفی دیا اس کو سیگمنڈ فرائڈ نے اور دوسرے لوگوں نے, کہ اسی سے آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا. اس میں کتنی بڑا فلسفی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی چیز ڈیزائر نہیں ہے, سب سے بڑا چیز اس کا مائنڈ ہے. تو مائنڈ ان اویل رہ گیا, مائنڈ کے جو اپرچونیٹیز وہ ان اویل رہ گئی, اور ڈیزائر کے پیچھے لوگ دوڑنے لگے. اسی لیے آپ دیکھیے آج کل جو انسان ہیں وہ کیا ہیں, اچھے کپڑے پہنے ہوئے اینیمل ہیں. اینیمل جو ہے وہ کار پر نہیں بیٹھتے, یہ لوگ کار پر بیٹھتے ہیں. اینیمل اچھے کپڑے نہیں پہنتے, یہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. اینیمل اچھے سے کھانا نہیں کھاتے, یہ لوگ اچھے کھانے کھاتے ہیں. یعنی انسان کو, یعنی سیگمنڈ فرائڈ کا جو نظریہ تھا دیٹ واز اینیملائزیشن آف مین. اینیملائزیشن آف مین. تو یہ کیا ہے, یہ ہوا کیسے؟ یہ ایک فلسفی کے ذریعے ہوا. یہی دجالی کہ ڈیزائر کو یہ درجہ دے دیا کہ اسی سے گروتھ ہوتا ہے, اسی سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ڈیزائر کو سپریس کرو گے تو گروتھ رک جائے گا تمہارا. حالانکہ یہ بالکل اسٹوپڈ بات تھی. یعنی موٹی سی بات دیکھیے آپ, جب یہ فلسفہ نہیں تھا ڈیزائر کا, جب لوگ پرنسپل پر رہا کرتے تھے تو سارے بڑے بڑے مائنڈ اسی وقت پیدا ہوئے. اب جو کلچر چلا ہے انٹرٹینمنٹ کلچر, اب کون بڑا بڑا مائنڈ پیدا ہو رہا ہے. جتنی بڑی بڑی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ سب کب پیدا ہوئی؟ جب کہ ڈیزائر بیسڈ کلچر چلا ہی نہیں تھا. تو انسان یہ ایسے بیوٹیفل الفاظ دیے کہ اس کو گروتھ کہہ دیا. یعنی جو چیز تھی اینیملائزیشن, یعنی انسان کو ریڈیوس کر کے اینیمل بنانا, اس کو کہہ دیا پرسنالٹی کا گروتھ.
پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ. دیٹ واز اے فیلیسی, مغالطہ, مس انٹرپریٹیشن. یہ ہے دجالی. دجالی کا مطلب یہ ہے کہ ایک فالس, ایک جھوٹی بات کو بیوٹیفل ورڈ سے بیان کرنا, اور لوگ اسے فیسینیٹ ہو کر اس کے دوڑنے لگے اس کو. یہی کام ڈاروین نے کیا. اس نے جو اسٹڈی کی تو معلوم ہوا کہ جو اسپیشیز ہیں, اسپیشیز آپ جانتے ہیں کہ ملینز اینڈ ملینز ہیں. اسپیشیز میں ایک ان کے جو فارم ہوتا ہے اس میں ایک یونیفارمٹی ہے, یونیفارمٹی. تو اس سے کیا نکالا اس نے, یونیفارمٹی سے اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا. یعنی اس سے کیٹ سے ٹائیگر نکل آیا. پھر کیٹ ایک الگ اسپیشیز ہے اور ٹائیگر ایک الگ قسم ہے. یعنی یہ اس سے معلوم تھا کہ نیچر میں ورائٹی بہت زیادہ ہے. اس سے یہ نہیں نکل رہا تھا کہ اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا. اس سے ورائٹی کا بہت زیادہ ہونا نکل رہا تھا. انلمیٹڈ ورائٹی ہے نیچر میں. تو یہ کیا ایک فیلیسی کے ذریعے سے یہ نکال لیا گیا کہ یہ ایولیوشن پروسیس سے بلی جو ہے وہ ٹائیگر بن گئی, گوٹ جو ہے وہ زرافہ بن گیا, فش جو ہے وہ چڑیا بن گئی. دیٹ واز مس انٹرپریشن, دیٹ واز اے فیلیسی. یہی ہے دجالی. تو دیکھیے اس زمانے میں جو یعنی نیچر کو ایکسپلور کر کے جو باتیں سامنے آئی تھیں وہ دیٹ واز ڈیوائن سائنس. اور قرآن میں پیشگی بتا دیا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تم نیچر میں غور کرو گے اس سے خدا کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کہ ایسا ہونے والا ہے کہ ہڈن نشانیاں سامنے آ جائیں گی. عین اسی وقت یہ دجالی شروع ہو گئی کہ ان نشانیوں کو جو سامنے آئی تھیں ان کو مس انٹرپریشن کے ذریعے سے, فیلیسی کے ذریعے سے ایک اور ہی معنی بتا دیے گئے. جیسے مثال کے طور پر سائنسدانوں نے جو دریافت کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ ایک جس کو کہتے ہیں وہ لوگ کازیشن, ایک کازیشن کا سلسلہ تھا. کازیشن تو سائنسدانوں نے مس لیڈ نہیں کیا. مس لیڈ کیا ہے فلاسفرس نے, تھنکرس نے. سائنسدانوں نے تو صرف یہ ہے کہ ڈاٹا دے دیا, فیکٹس بتا دیے, اس کو ان لوگوں نے مس انٹرپریشن کے ذریعے سے کچھ کو کچھ مطلب بنا لیا. تو مثلاً سائنسداں یہاں تک بتایا تھا انہوں نے کہ ہر چیز کا ایک کاز ہے, ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہے. تو اس پر ایڈ کر کے ایک اور آدمی نے مثلاً جولین ہکسلے نے بتایا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. یعنی اگر ایک کاز سے ایک بات ہو رہی ہے کہ مطلب پانی کو آپ نے ہیٹ دیا اور اس سے اس کے مالیکول سسٹم جو ہے ٹوٹ گیا اور اسٹیم جنریٹ ہوئی, تو ایک کاز تھا جس سے کہ اسٹیم پیدا ہو گئی. تو اس نے کہہ دیا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. یعنی خدا کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک فیلیسی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم کس نے بنایا, کس نے اس سسٹم کو اسٹیبلش کیا؟ وہ تو صرف ایک فنکشن جو ہے اس کو سائنسدانوں نے بتایا تھا, فنکشن کو, نہ یہ کہ اس فنکشن کو کون کنٹرول کر رہا ہے. تو ایک فیلیسی کے ذریعے سے یہ نکال لیا گیا کہ اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے, کوئی کریٹر نہیں ہے. If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. حالانکہ پھر بھی یہ سوال باقی تھا کہ کس نے بنایا, کس نے یہ سسٹم قائم کیا, اپنی جگہ باقی تھا. یہ ہے فیلیسی. اسی لیے میں نے لکھی ہے ایک کتاب, اس میں نے بتایا ہے کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین, شی ہرسیلف از ان نیڈ آف ایکسپلینیشن. یعنی یہ سسٹم کیسے بنا یہ خود ایک ایکسپلینیشن چاہتا ہے. تو یہ ہے فیلیسی.
تو اس چیز کو یعنی ایک اور انسان درکار ہے خدا کے نزدیک, جو اس دجالی سے الگ کر کے نیچر کے باتیں جو سامنے آئی ہیں ان کو صحیح استعمال کرے, ان کا یعنی اس کو خدا کے لیے استعمال کرے. یہ سارے حقیقتیں جو نیچر کو ایکسپلور کر کے سامنے آئی ہیں وہ اپنے آپ میں خدا کے سائن ہیں, ڈیوائن سائن ہیں. اپنے آپ میں وہ صرف ڈاٹا کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کو سوال ہے استعمال کرنے کا. تو بدقسمتی یہ ہوئی اس پورے پیریڈ میں کہ جو دجاجلے تھے, حدیث میں آتا ہے کہ 30 دجال ہوں گے. 30 دجال کے معنی ہے کہ یہ نہیں کہ 30 ہی ہوں گے, یہ 30 جو ہے ہیڈ ہوں گے دجال کے, بڑے بڑے دجال, ورنہ دجال تو بہت سارے ہوں گے. تو انہوں نے ہائی جیک کر لیا, ان لوگوں نے سائنٹیفک ڈسکوریز کو ہائی جیک کر کے اس کو استعمال کیا ایتھیزم کے لیے, اور پوری سویلائزیشن جو آئی ہماری بنی تو وہ ایتھیزم پر بیس کرتی تھی. تو دجال کا غلبہ ہو گیا, یعنی مس انٹرپریشن جو ہے وہی غالب آ گیا. یہ جو دور آیا ہمارا پرنٹنگ پریس کا زمانہ اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا زمانہ, اس کو بھرپور طور پر استعمال کیا دجال نے, اور اس پوری دنیا کو مبتلا کر دیا اسی میں کہ خدا سے ہٹا دیا. یعنی سائنس کی حقیقتیں جو ہیں وہ فوکس کر رہی تھی خدا کی طرف. اتنے مارولس نیچر کس نے بنائی؟ خدا نے بنائی. تو جو مارولس نیچر میں دریافت ہوئی تھی وہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ اس کا کریٹر کوئی بہت بڑا کریٹر ہے. تو انڈیکیٹ کر رہی تھی کریٹر کی طرف, یعنی فوکس ڈال رہی تھی خدا کی طرف. لیکن رانگ انٹرپریشن کے ذریعے سے فوکس ڈال دی گیا دوسری طرف, جس کو میں کہوں کہ میٹیریل انٹرپریشن. میٹیریل انٹرپریشن کے ذریعے سے فوکس کو پھیر دیا گیا خدا سے اور اس کو دوسری طرف ڈال دیا گیا. اسی سچویشن کو کریکٹ کرنے کے لیے جو انسان آئے گا اسی کو حدیث میں مہدی کہا گیا ہے. دیکھیے مہدی کے معنی کیا ہیں؟ مہدی کے معنی ہیں گائیڈڈ پرسن. مہدی کے معنی یعنی ہدایت دینے والا نہیں ہے بلکہ ہدایت پایا ہوا ہے, ہدایت پایا ہوا. تو یہاں پر بہت بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے مہدی کا جو کانسیپٹ بنایا وہ اپنے آپ ہادی کے سینس میں بنا لیا, یعنی دنیا کو ہدایت دینے والا. تو ایک صاحب نے لکھا کہ مہدی جو ہے وہ ماڈرن زمانے کا ایک انقلابی لیڈر ہوگا, ریولوشنری لیڈر ہوگا. یہ اس بات ہی نہیں اس کے اندر, کیونکہ وہ ہادی نہیں ہے, وہ لفظ آیا ہے, مہدی کا لفظ آیا ہے. تو مہدی کا معنی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ وہ ڈسکور کرے گا اس چیز کو جو دجال نے چھپا دیا تھا. اس کے مس انٹرپریشن کو سے ہٹ کر کے اس سے اپنے کو یعنی اس سے بچا کر اپنے آپ کو ان حقیقتوں کو دوبارہ دریافت کرے گا. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق, یعنی ان حقیقتوں کو جو سائنس نے دریافت کی ہیں ان کو دریافت کر کے, ان کو ڈسکور کر کے, اور پھر اس کو فوکس کرے گا خدا کی طرف. یہ کام ہے مہدی کا. یہی اس وقت مطلوب ہے. اس وقت جو کام خدا کو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ دجال نے بھر دیا دنیا کو برائیوں سے. دجال کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ جب بولے گا تو ایسٹ اور ویسٹ تک اس کی آواز سنائی دے گی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا زور چلائے گا وہ کہ اس کی آواز ہی وہاں تک پہنچ جائے گی, حالانکہ غلط ہے. یہ دیکھیے سائنٹیفکلی یہ بالکل غلط بات ہے, کیونکہ آواز اگر اتنی تیز ہو کہ خود آواز ہی سنائی دے ایسٹ سے ویسٹ تک تو دنیا ختم ہو جائے گی, کیونکہ آواز ڈسٹرائے کرنے والی چیز ہے.
آواز ڈسٹرائے کر دیتی ہے ہر چیز کو. یہیں کو اگر ہم بہت زور سے بول سکیں اس طرح کی آواز میں تو دیواریں ٹوٹ جائیں گی, دیواریں ٹوٹ جائیں گی. ساؤنڈ ویو جو ہے سب توڑ دیں گے اس کو, اتنا اسٹرانگ اگر ہو جائیں تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے تھرو ٹیلی کمیونیکیشن, وہی مطلب ہے. یعنی وہ دجال کے ایج کو بتا رہا ہے. دجال ایک ایسے زمانے میں آئے گا جب کہ یہ پاسبل ہو جائے گا کہ آپ کی آواز ایسٹ سے ویسٹ تک سنائی دے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دجال ایک ایسے زمانے میں آئے گا جب کہ تھرو میڈیا, تھرو ٹیلی کمیونیکیشن یہ ممکن ہو جائے گا, یہ پاسبل ہو جائے گا کہ آپ کی آواز پوری دنیا میں پھیل جائے, پورے گلوب میں سنائی دے ہر جگہ. اس زمانے میں دجال کا فنامنا سامنے آئے گا. تو ان ساری چیزوں کو دجال استعمال کرے گا نیگیٹو مقصد کے لیے, اور آپ کو استعمال کرنا ہے اس کو پازیٹیو مقصد کے لیے. جیسے آج کا میں نے جو قصہ بتایا, ہم آپ تو یہاں دلی میں ہیں اور ٹی وی پر ایک چیز آئی, اس کو دنیا بھر میں لوگوں نے سنا اور اسے سن کر اس نے ٹیلی فون کیا کہ مجھے قرآن کی کاپی چاہیے. تو یہ ہے ان اپرچونیٹیز کا پازیٹیو طور پر اویل کرنا. یہی آپ کو کرنا ہے, یہی آپ کو کرنا ہے. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو یہاں سے جو چھوٹے چھوٹے بروشر چھاپے گئے ہیں تو اس کو میں نے دیکھا تو مجھے بہت ہی ایک عجیب احساس ہوا. میں نے کہا آج کا کام صرف یہ ہے کہ اس بروشرس کو فلڈ کر دیا جائے ساری دنیا میں, بس یہی کام کرنا ہے, کیونکہ ساری باتیں اس میں کہیں آ چکی ہیں. یہ جو کتابیں ہیں, جو پمفلیٹ ہیں, جو بروشرس ہیں, ساری باتیں اس میں آ چکی ہیں. وہی باتیں جو کہ یعنی انڈسٹریل سویلائزیشن میں ظاہر ہوئی تھیں خدا کے سائنس کے طور پر, ان سب کو لے کر کے یہ بنایا گیا ہے اور اس کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا سب سے بڑا کام ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا کام ہے کہ یہ جو اس پمفلیٹ کو, اس بروشر کو, ان بکس کو فلڈ کر دیں ساری دنیا میں. اب دیکھیے ٹی وی کے ذریعے سے, وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے, ایک صاحب نے بتایا کہ انٹرنیٹ سے وہ اسی دن میگزین لے لیتے ہیں وہاں پر پشاور میں. یعنی یہاں میگزین چھپا اور اس کو ڈال دیا گیا انٹرنیٹ میں, تو سیم دن وہ وہاں پر نکال لیتے ہیں اس میں سے. یعنی ابھی بائی پوسٹ وہ پہنچا بھی نہیں ہوتا دوسروں کے پاس, اور انٹرنیٹ سے وہ نکال لیتے ہیں. وہ یہ زمانہ ہے. تو جو رول ہے دوسرا پازیٹیو رول, اس رول کے لیے کوئی انوکھا آدمی نہیں ہمارے پہاڑ سے نکلے گا. ایسا نہیں کہ کوئی وہ جو رول ہے مہدی کا, اس کے لیے کوئی آسمان سے آدمی ٹپکے گا یا پہاڑ سے نکلے گا یا کوئی سمندر سے برآمد ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہی کو وہ رول کرنا ہے. مہدی ایک رول کا نام ہے, جس دجال ایک رول کا نام ہے. دجال بھی یاد رکھیے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے, ایک رول کا نام ہے, نیگیٹو رول. دجال ایک شخص کا نام نہیں ہے, وہ نام ہے نیگیٹو رول کا. ایسے مہدی بھی جو ہے ایک پازیٹیو رول کا نام ہے. وہ آپ ہی کو کرنا ہے وہ کام کہ آپ یہ کرنا ہے آپ کو کہ آدھا کام سائنس نے کر دیا ہے, آدھا کام. یعنی یاجوج ماجوج جس کو میں نے کہا کہ یہ ویسٹرن نیشنز تھیں, انہوں نے آدھا کام کر دیا. نیچر کو ایکسپلور کر کے, نیچر کے اندر جو خدا کی نشانیاں جن کو آیات کہا گیا قرآن مجید میں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو نیچر میں خدا نے وہ ساری چیزیں بھر دی تھیں, وہ سارے آرگومنٹ, وہ سارے سائنس, ساری نشانیاں, لیکن وہ ابھی تک وہ ان ایکسپلورڈ پڑی ہوئی تھی کیونکہ شرک نے پردہ ڈال رکھا تھا. اب پھر ایک نیا رسول اللہ کے ذریعے جو انقلاب آیا, اس میں اس کے بعد جو ایک نیا پروسیس جاری ہوا ہسٹری میں, اسی پروسیس کا کلمنیشن ہے کہ یہ ساری سچائیاں سامنے آ گئیں. اگر نیچر کو ڈیوینٹی سے ہٹایا نہ گیا تھا تو پھر کوئی اس کو ایکسپلور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اب ایکسپلور کر کے وہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں.
نیچر میں جو خدا کی جھلکیاں چھپی ہوئی تھیں، نیچر میں جو خدا کی نشانیاں چھپی ہوئی تھیں، نیچر میں جو خدا کا کے دلائل چھپی ہوئے تھے، وہ سب سامنے آ چکے ہیں. لیکن دجال نے ہائی جیک کر لیا تھا اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا. وہ ہر چیز کو، پریس کو، ٹی وی کو، ہر چیز کو. اب جو رول ہے دوسرا پازیٹیو رول، تو ان لوگوں کو یہ کام کرنا ہے کہ ان نشانیوں کو وہ خدا کے لیے استعمال کریں، دعوی ورک کے لیے استعمال کریں، اور ان نشانیوں سے جو اعلیٰ معرفت، ریئلائزیشن آف گاڈ کا جو بہت ہی اونچے لیول ہے، وہ اس سے حاصل ہوتا ہے، وہ حاصل کریں. اور اونچے لیول کا جو دعوی ورک ہے اس کو کریں. یعنی دابا کے لیول کا کیا آپ کا پیغام ریگ ریگ کر ہر جگہ پہنچ رہا ہے، ہر جگہ پہنچ رہا ہے. یعنی پرنٹنگ مٹیریل کے ذریعے، اور ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، ہر ذریعے سے یہ سب کام کرنا ہے. تو یہی ہے وہ رول. تو یاد رکھیے، ایک رول کیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے نیچر کو ایکسپلور کیا. اب دوسرا رول کیا دجال نے کہ اس کو غلط استعمال کر کے دنیا کو بہکایا. اب تیسرا رول جو ہے وہ ہے پازیٹیو رول، وہ آپ کو کرنا ہے. اب بہت زیادہ یہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا جو بہت ہی نیک آدمی ہیں، وہ پاکستان کے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے تھے یہاں، بہت ہی نیک آدمی ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا، ابھی 2-3 دن کی بات ہے. تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قیامت از ہاورنگ اوور آور ہیڈ، ڈومز ڈے از ہاورنگ اوور آور ہیڈ. یعنی قیامت ہمارے سر اتنے قریب آ چکی ہے کہ سر تک پہنچ چکی ہے. قیامت اتنے قریب آ چکی ہے کہ ہمارے سر تک پہنچ چکی ہے. تو اب ٹائم کہاں ہے؟ اب ٹائم کہاں ہے؟ تو ایک کام کرنا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے کہ نیچر کا ایکسپلور کیا، وہ کام وہ آخری حد تک کر چکے. دوسرا کام کیا دجال نے کہ ہائی جیک کر کے ان کو نیگیٹو مقصد کے لیے استعمال کیا. اب تیسرا رول ابھی کرنا ہے آپ کو کہ ان چیزوں کو پازیٹیو سمت میں استعمال کریں. ورنہ اب کیا قیامت کا انتظار کریں گے؟ آپ جب قیامت آ جائے گی اس وقت تو کام کا وقت ہی ختم ہو چکا ہوگا. کیونکہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو سب معاملہ ختم. جو بات آپ کو بتانی تھی وہ خدا ڈائریکٹ بتا دے گا لوگوں کو. تو کیا آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا خود ظاہر ہو کر بتائے؟ تو خدا اگر ظاہر ہو کر خود بتائے گا تو آپ بھی ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. یعنی ایک وہ لوگوں کو جنہوں نے کہ اس سے کچھ لیسن لے لیا، وہ بھٹکتے رہے پھر بھی. دوسرے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بتانے کا کام کرنا نہیں کیا. جنہوں نے بتانے کا کام کرنا تھا وہ بتانے کا کام نہیں کیا، تو اس کا انہیں بھگتنا پڑے گا. جنہوں نے نہیں مانا ایک تو وہ لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں پہنچایا انہیں بھی خدا کے یہاں پکڑا جائے گا کہ تم نے پہنچایا کیوں نہیں. ان کو فالو نہ کرنے کا اگر ملے گا پنشمنٹ، تو جو لوگوں نے پہنچایا نہیں ہے وہ بھی بچیں گے نہیں، وہ سیف سائڈ میں نہیں ہے وہ. تو یاد رکھیے ٹائم بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے ٹائم. یعنی قرآن کے لحاظ سے آپ دیکھیں، رسول اللہ نے جو میں نے خواب بتایا آپ کو رسول اللہ کا، تو آپ نے کہا تھا کہ قیامت اب اتنی قریب آ چکی ہے جیسے میری 2 انگلیاں اتنے قریب آ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات کو آپ دیکھیے، جو فلسفی چلائی گئی، انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کی فلسفی، تو انسان اتنا زیادہ اس میں دور جا چکا ہے
کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جو پیدا ہوتا ہے ویسے ہی ویسے بن جاتا ہے. جب ماحول اتنا بگڑ چکا ہو جیسا کہ آج کل بگڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ بگڑ چکا ہو، تو جو پیدا ہوگا وہ بگڑے گا، جو پیدا ہوگا بگڑے گا. آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ اپنی کمرے میں بند کر کے نہیں رہ سکتے. آپ پوری سوسائٹی خراب ہو گئی، سارے انسٹیٹیوشنس خراب ہو گئے. جہاں آدمی جاتا ہے وہاں پہ اس کو دجال کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ حالت ہے. میں اپنے بارے میں عرض کروں کہ میں نے ریڈیو سننا شروع کیا تھا غالباً یعنی 1967 سے 1967. ریڈیو، میں ٹی وی نہیں دیکھتا، ریڈیو سنتا ہوں. 67 میں ریڈیو جو تھا ایک بہت ہی اچھے اچھے پروگرام ہوتے تھے، سن کر اچھا لگتا تھا. یہاں تک گانے بھی اچھے ہوتے تھے زمانے میں. اب تو نیوز بھی سننے کو جی نہیں چاہتا. اتنے زیادہ یعنی تھرڈ کلاس کے پروگرام آتے ہیں، یعنی ہر چیز تھرڈ کلاس کی. نیوز کا بھی اسٹینڈرڈ تھرڈ کلاس کا، پروگرام سب تھرڈ کلاس کے، ہر چیز تھرڈ کلاس کی ہوتی ہے. اتنا گراوٹ آئی ہے، اتنی گراوٹ آئی ہے. تو اسی ماحول میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اسی ماحول میں جی رہے ہیں، اسی ماحول میں سانس لے رہے ہیں. یہ جو آتا ہے حدیث میں کہ یاجوج ماجوج ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی انوکھی چیز ہوگی کہ سچ مچ ہی پی جائے گی ساری دنیا کا پانی. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. پانی کا معنی یہ ہے کہ وہ جو سویلائزیشن پیدا کریں گے، جو انڈسٹریل ریولیوشن لائیں گے، اس کی وجہ سے ان کے لیے پاسبل ہو جائے گا کہ جو اکنامک سورسز ہے دنیا بھر میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکے. اس کو ایکسپلائٹ کر سکے. وہ اکنامک ایکسپلائٹیشن کے سینس میں ہے، نہ کہ سارا پانی پی جائیں گے. وہ سب کیا ان لوگوں نے. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے نئی چیزوں کو ڈسکور کیا، نئی ٹیکنالوجی پیدا کی، تو ظاہر وہ کریں گے، اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. تو وہ جو ہے کہ ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے، تو لٹرل سینس میں نہیں ہے، وہ اسی سینس میں ہے کہ ان کو اکنامک ایکسپلائٹیشن کے نئے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے، نئے طریقے، نئے ذریعے. تو ساری دنیا کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے اس سینس میں. وہ کیا انہوں نے، لیکن کر کے انہوں نے ایک پازیٹیو آسپیکٹ اس کا ہے. پازیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے نیچر میں جو خدا کے سائنس چھپے ہوئے کھول دیا، اس کو کھول دیا. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے پانی کو کنورٹ کیا اور اسٹیم پاور بنایا. پانی کو کنورٹ کر اسٹیم پاور بنایا، اسٹیم پاور بنا کر کے اسٹیم شپ بنائے، اور ساری دنیا میں ان کے جہاز دوڑنے لگے. پہلے جہاز سمندروں میں بہت نہیں جا پاتے تھے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جاتے تھے وہ، کیونکہ ملا چلاتے تھے. لیکن اب جو ان کے پاس جب اسٹیم انجن بن گیا تو ان کے شپ دوڑنے لگے سارے سمندروں میں ہر طرف. تو اس میں انہوں نے اس کے پاور کو دریافت کر کے سمندری جو یعنی بزنس تھا اس کو قبضہ کر لیا انہوں نے. لیکن کتنی اور بڑی بات اس نے بتائی انہوں نے، کتنی بڑی بات کہ خدا نے کس طرح سے بنایا ہے پانی کو. یہ انہوں نے، ہم اس سے پہلے جانتے نہیں تھے، دنیا جانتی نہیں تھی پانی کیسے بنتا ہے، پانی کا کیا نظام ہے. کہ پانی آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں پانی ہے سمندروں میں، لیکن اس کا پریزرویٹو کے طور پر اس میں نمک ملا ہوا ہوتا ہے. اب نمک والے پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی پڑتی ہے، اب بھاپ اٹھتی ہے، تو پانی جو ہے وہ ہیوی ہے، وہ نمک ہیوی ہے، اس وجہ سے نمک نیچے رہ جاتا ہے اور فریش واٹر اوپر چلا جاتا ہے. اوپر جا کر کے وہاں پر پھر ساری فضا میں یعنی فضا ریت کے پارٹیکل سے بھری ہوئی ہے. پھر وہاں جا کر پھر وہ بوجھل ہوتا ہے، پھر وہ زمین پر برستا ہے.
اب یہ ہمیں کب پتا تھا کہ یہ ڈی سیلینیشن کا جو نظام ہے یونیورسل لیول پر، یہ کب انسان کو پتا تھا؟ ایک بہت بڑے یونیورسل لیول پر ڈی سیلینیشن ہو رہا ہے تب وہ فریش واٹر ملتا ہے، تب فریش واٹر ملتا ہے. تو انہوں نے وہ یعنی اپنے جو ٹیکنالوجی دریافت کی، اس ٹیکنالوجی کو دریافت کرتے ہوئے انہوں نے خدا کی نشانیاں بتا دی ہم کو، خدا کی نشانیاں. اس کو آپ اگر چاہیں پڑھنا تو میری کتاب ہے گاڈ رائزز، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں اس قسم کی ہیں. تو سائنس انہوں نے پیدا کی، ٹیکنالوجی پیدا کی، اس کو انہوں نے یعنی ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنایا، لیکن اسی میں یہ ساری باتیں تو سامنے آئیں، یہ ساری باتیں اسی میں سامنے آئیں ہمیں. تو اس کا ایک استعمال تھا اکنامک ایکسپلائٹیشن، دوسرا استعمال تھا اس کا کہ تھیولوجی کے لیے، خدا کے ثبوت کے لیے اور مذہبی حقیقتوں کو سائنٹیفک آرگومنٹ کے ذریعے پیش کرنے کے لیے، یہ دوسرا اس کا استعمال تھا. تو دوسرا استعمال نہیں ہوا، پہلے استعمال ہوا، کیونکہ دجال نے ہائی جیک کر لیا ساری ترقیوں کو. تو اب آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اس کا جو پازیٹیو استعمال کرنا تھا، جب تک نہیں ہو سکا تھا، اس کو کریں. یہی ڈیوٹی ہے ہماری، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کے سوا کوئی اور ڈیوٹی نہیں. ہر دوسرا کام جو ہے اس کے مقابلے میں سیکنڈری ہے، ہر دوسرا کام سیکنڈری ہے. تو یہی بات ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور ہمیں اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اپنے ہر چیز، اپنی انرجی کو مینیج کرنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کو ڈیووٹ کر سکیں اس کام میں. ہر آدمی پھنسا رہتا ہے کہیں نہ کہیں، کہیں کے پھنسا رہتا ہے. اب ایک صاحب ابھی چند دن ہوا میرے پاس آئے، بہت پیسے والے ہیں وہ، تو انہوں نے ایک بہت بڑا بنایا ہے سوشل سروس کا، سوشل سروس، اس میں بہت پیسہ لگا رکھا ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ آپ کے پیسے کا استعمال آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل سروس ہے؟ نہیں، دعوی ورک ہے اس کا استعمال. تو انہوں نے کہا یہ بھی تو خدا کا کام ہے. میں نے کہا کہ سب سے بڑا کام سوشل سروس کا کیا ہے؟ مدر ٹریسا نے، جو اس کا ایک ماڈل بن گئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ پڑھ لیجئے اس کو، اس کے بارے میں جو چھپا ہے، بک چھپی ہے، اس بک کو سمرائز کیا ٹائمس میں، جو وہ امریکہ کا جو ٹائم میگزین ہے، کہ اس نے خود اقرار کیا ہے اپنے آخری زمانے میں کہ میں نے اپنے اس کام میں خدا کو ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن مجھے خدا نہیں ملا. سوشل سروس میں خدا نہیں ملا اس کو. اور شی ڈائڈ ان ایگنی، یہ لکھا ہے اس نے پرچے نے، شی ڈائڈ ان ایگنی. تو اس کو خدا نہیں ملا اس میں. تو میں نے کہا وہی آپ کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھیں سوشل سروس جو ہے میں اس کو بالکل بیکار کام سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کو انسینٹیو دیجیے، انسینٹیو. یہ ہیلپ جو ہے لوگوں کو اپاہج بنا دیتی ہے. یعنی خدا کی اسکیم جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ہیلپ لوگوں کو دیں، اس طرح کی ہیلپ. لوگوں کے انسینٹیو کو بڑھائیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اب گھر بیٹھے بیٹھے ان کو آپ الاؤنس بھیج رہے ہیں اور ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں بغیر محنت کے ان کو پیسہ، تو آپ تو ان کے انسینٹیو کو کل کر رہے ہیں، ان کے انسینٹیو کو کل کر رہے ہیں آپ. تو خدا کا جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے انسینٹیو کو جگایا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ لوگ اسٹرگل کریں، محنت کریں، اپنے ہاتھ پاؤں کو چلائیں. وہاں تو خدا نے یہ بنا رکھا ہے. اور جو آپ کو جو کام کرنا ہے وہ ہے دعوی ورک. تو اپنی ساری انرجی کو، اپنے سارے ٹائم کو آپ لگائیے دعوی ورک میں. تو لوگوں نے اس طریقے سے
اپنی طاقتوں کو کہاں کہاں لگائے ہوئے ہیں اور جو اصل کام میں کرنے کا اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اصل کام میں کرنے کا اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پر سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں اور کیا کرنا ہے. اپنے ہر چیز کو ہم مینیج کرنا جانیں، پلان کرنا جانیں، ورنہ ایسی زندگی گزرتی جائے گی اور آخرکار موت آ جائے گی. کیونکہ موت کے بعد تو پھر واپس نہیں آنے والے ہیں. کوئی آدمی مر گیا تو ختم. یعنی یہاں سے آپ جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر موت آتی ہے، پھر یہاں واپسی نہیں ہوگی. تو ایک ہی چانس ہے، دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے، دوسرا چانس نہیں ملنے والا ہے. تو میرے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو مسٹیریس سمجھے ہوئے ہیں. یاجوج ماجوج کو، مہدی کو، دجال کو، ہر چیز کو ایک مسٹیریس روپ دیے ہوئے ہیں، انوکھا. اب وہ انوکھی پرسنالٹی کہیں نکل نہیں رہی کسی پہاڑ سے، کسی سمندر سے، تو ہم ابھی ویٹ کیے چلے جا رہے ہیں. جس کو بھی دیکھے ایک اس کے مائنڈ میں ایک مسٹیریس پکچر ہے، مسٹیریس ایک انوکھی پکچر، یاجوج ماجوج کی بھی اور دجال کی بھی اور مہدی کی بھی، سب کی. یہ اس قسم کی سوچ جو ہے کلر کہ ایک ایسے دجال کا آپ انتظار کر رہے ہیں، ایسے یاجوج ماجوج کا اور ایسے مہدی کا جو آنے والا نہیں ہے. کیونکہ یاجوج ماجوج بھی ہمارے جیسے انسان تھے، دجال بھی ہمارے جیسا انسان، مہدی بھی ہمارے جیسا انسان. تو لوگوں نے ایک مسٹیریس پکچر بنا رکھی ہے اور سمجھتے ابھی تو آئے نہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سائنٹسٹ کیا بتا رہے ہیں؟ یونینیمسلی بتا رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. ابھی ایک رپورٹ چھپی تھی، ڈومز ڈے ناٹ فار، تو میں نے دکھایا ان کو. تو کیا کہتے ہیں وہ؟ ایسا ابھی تو یاجوج ماجوج نہیں نکلے، ابھی تو دجال نہیں آیا، ابھی تو مہدی نہیں آیا، ابھی کہاں سے ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے کتنی بڑی بھول میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. سیلف اسٹائل ایک پکچر بنا رکھی ہے اس کی، مسٹیریس قسم کی. سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہوگا سچ مچ ہی اتنے زور چیخے گا، آواز اس کی پہنچے گی یہاں سے وہاں تک، تو ایسا کوئی چیخنے والا تو ابھی تک پیدا ہوا نہیں. سچ مچ یاجوج کیسے لوگوں کے سارا پانی پی جائیں گے وہ، تو ایسا پانی پینے والا تو ابھی کوئی آیا نہیں. ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی پیدا ہو جو دنیا بھر کا پانی پی جائے، ایسا کوئی پیدا ہو جو یہاں بولے تو اس کی اپنی آواز ہی ہر جگہ سنائی دے. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. تو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا ایک مسٹیریس روپ دے رکھا ہے، مسٹیریس ایک پکچر بنا رکھی ہے ان چیزوں کی. یہ سب کچھ ہو چکا، جو ہونے والا تھا ہو چکا. اب تو قیامت کا ٹائم آ گیا. یعنی قیامت سے پہلے جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو چکا. اور اگر نہیں پہچانتے ہیں آپ تو آپ بلائنڈ ہیں. کیونکہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ آئے گا تو کوئی ایک مسٹیریس چیز ہوگی. وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایسا ہوگا کہ ساری دنیا میں پانی پی جائے، ایسا ہوگا کہ بولے تو اس کی چیخ اتنی زبردست ہوگی، اس کی چیخ جو ہے ہر جگہ سنائی دے. تو ایسا تو کوئی آنے والا نہیں ہے، ایسا کوئی آنے والا نہیں ہے بالکل. تو یہ سب سے پہلے اس کو اپنے ذہن سے اس کو نکالیے کہ یہ سب چیزیں جو ہے کوئی مسٹیریس چیزیں ہیں. سب سے پہلے اس کو نکالیے. جب تک آپ اس سے باہر نہیں آئیں گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سینکڑوں سال سے لوگوں کے مائنڈ میں بسا ہوا ہے ایک مسٹیریس روپ، اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سب نارمل چیزیں ہیں، نارمل بالکل جیسے ہم آپ نارمل ہیں.
تب آپ یاجوج ماجوج کو سمجھیں گے، تب آپ مہدی کو سمجھیں گے، تب آپ دجال کو سمجھیں گے، اور تب آپ یہ ڈسکور کریں گے کہ میرا رول کیا ہے اس میں. ابھی آپ نے اپنا رول ہی ڈسکور نہیں کیا، ابھی آپ نے اپنا رول ڈسکور نہیں کیا. دیکھیے ہر زمانے میں ایسا ہوا، آپ جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نبی آیا، جو بھی پرافٹ آیا، تو لوگوں نے اس کو ریڈیکول کیا، اس کا مذاق اڑایا. ہر پیغمبر کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ریڈیکول کیا. کیوں؟ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ پرافٹ جب آئے گا تو اس کے ساتھ اینجل لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ جہاں چلے گا تو سارے پہاڑ کے ساتھ چلتا رہے گا، جب چلے گا تو سارا زمین آسمان ہلنے لگیں گے. مطلب ایک مسٹیریس پکچر تھا پرافٹ کا. تو جو پرافٹ آئے وہ تو انسان جیسے تھے، تو ریڈیکول کیا ہونے گئے، ایسا کہ پرافٹ ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی فیلیسی ہے، اس میں آج تک لوگ جی رہے ہیں، آج تک جی رہے ہیں. پرافٹ ایک انسان کے روپ میں آتا ہے. تو چونکہ لوگ ایک انوکھا، اس کا ایک انوکھی امیج بنائے ہوئے تھے، ایک مسٹیریس ٹائپ کا روپ بنائے ہوئے تھے، تو پرافٹ سامنے آیا اور پہچانا نہیں اس کو، اس کا انکار کرتے رہے. یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں پر افسوس ہے کہ وہ پرافٹ جو بھی آیا اس کو ریڈیکول کرتے رہے. تو قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، وہ ان کی مانگ ہوتی تھی کہ پرافٹ کو اینجل کے، یعنی اینجل کو پرافٹ بن کر آنا چاہیے. اینجل، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ خدا کی طرف سے میسج لے کر فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اینجل کیوں نہیں آئے؟ تو قرآن میں ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے، اگر ہم اینجل بھیجتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ان کو بھی ہم انسان جیسے روپ میں بھیجتے. یعنی ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ فری باقی رہتا. یاد رکھیے یہ خدا کا قانون ہے کہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے. ہر پرافٹ کے ساتھ باقی تھا ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کو ختم کر کے کوئی آنے والا. اس ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ کو ہٹانا پڑتا ہے. جو لوگ نہیں ہٹا پائے تو کبھی پہچان نہیں پاتے اور انکار کرتے رہتے. تو یہ جو ہر چیز کو مسٹری کا روپ دے دیا گیا ہے، ہر چیز کو مسٹریس بنا دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا پردہ ہے، بہت بڑا پردہ ہے. تو ہمیں اس پردے کو ہٹانا ہے. یاد رکھیے کوئی چیز مسٹری نہیں ہے، کوئی چیز مسٹریس روپ میں نہیں ہے، یہاں پر نارمل روپ میں ہے چیز ہے. تو یاجوج ماجوج بھی کوئی مسٹریس نہیں تھے، دجال کوئی مسٹریس نہیں، مہدی کوئی مسٹریس نہیں، سب نارمل کریکٹر ہیں سب کے سب. اس طرح میں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنے 20-25 پیج کی یا شاید اس سے زیادہ کی بک ہوگی، وہ ٹائپ ہونے کے بعد آپ اسے پڑھ لیجیے گا. میں سارے ریفرنسز اس میں دے دیے ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ لوگ اس سے باہر آئیں کہ جو آنے والا ہے وہ کوئی مسٹریس ٹائپ کا پرسنالٹی ہوگا نہیں، وہ نارمل پرسنالٹی ہوگا. تو نارمل روپ میں جب آپ پہچاننے کی شکتی آپ کے اندر ہوگی تب آپ پہچانیں گے، ورنہ نہیں پہچان سکیں گے اور اسی حال میں مر جائیں گے. تو میرے نزدیک اب ٹائم بہت ہی کم ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، کوئی اور آنے والا نہیں ہے جس کے لیے آپ انتظار کریں. کوئی آنے والا نہیں ہے اس کا آپ انتظار کریں. جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، جو آنے والے تھے وہ آ چکے. اب تو صرف آپ کو یہ جاننا ہے کہ میرا رول کیا ہے، آپ کا رول کیا ہے. تو اپنے رول کو جانیے، بس ڈسکور یور رول، یہی کام ہے آپ کا، اور اس رول کو انجام دیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد فرمائے اور آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.